کے اب آرام بھی نہیں آتا، بغیر اس کے اب آرام بھی نہیں آتا، وہ شخص جس کا مجھے نام بھی نہیں آتا، بغیر اس کے اب آرام بھی نہیں۔ آپ کے محبوب شاید تک میں آپ کو لے جا کر رکھ دوں گا، پھر آپ کی محبتیں ہوں گی اور اسد بستوی صاحب کا دامن ہوگا کہ بغیر اس کے اب آرام بھی نہیں آتا، وہ شخص جس کا مجھے نام بھی نہیں آتا، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ مقبولیت ایک الگ چیز ہوتی ہے، شہرت الگ چیز ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے بھائی اسد بستوی کو اسی ہندوستان کے اندر مقبولیت بھی ملی، شہرت بھی ملی، لوگوں نے دعائیں بھی دی، سر پر ہاتھ بھی رکھے اور بہت بڑا پیسہ بھی شخص کو دیا گیا۔ پورے ہندوستان میں اس وقت لوگ جو سننا چاہتے ہیں اور جو لوگوں کے حالات ہو چکے ہیں اسے یہ شخص بہت آسانی سے شعر بنا دیتا ہے اور اسی لیے لوگوں میں مقبول ہے۔ میں بہت ادب کے ساتھ بھائی اسد بستوی کو ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں، ایک شخص زوردار تالیوں سے اسد بستوی صاحب کا اپنے محبوب شاعر کا 4 مصرعوں سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ میرا شعر ایک پیغام کی شکل میں پورے ہندوستان میں جائے۔ پیش کرتا ہوں اسٹیج پر میرے محترم ڈاکٹر ممتاز شاہ صاحب، ڈاکٹر عبداللہ فیصل صاحب، محبوب ماما صاحب اور تمام لوگ تشریف رکھتے ہیں۔ شریک کرتا ہوں سب کو بطور خاص ملازم۔ خدا کا خوف تھا دل میں تو سب قوموں پہ بھاری تھے، ہوئے ایجاد جتنے ان سبھی فرقوں پہ بھاری تھے۔ کشمیر سے لے کر آسام تک جب نظریں جاتی ہیں اپنے آپ پر رونا آتا ہے اور اس آنسو کو میں اپنی شاعری بناتا ہوں، اس کی وجہ تلاش کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ میرے شعر میں وجہ سمجھ میں آ جائے اور ایک پیغام جائے اتحاد کا۔ میرے بھائی عالم نظامی نے کہا تھا کہ اتحاد زندگی ہے اور انتشار موت ہے۔ میں اسی کو موضوع بناتا ہوں، اپنی شاعری پیش کرتا ہوں۔ خدا کا خوف تھا دل میں، خدا کا خوف تھا دل میں تو سب قوموں پہ بھاری تھے، ہوئے ایجاد جتنے ان سبھی فرقوں پہ بھاری تھے۔ کروڑوں میں ہے لیکن آج کچھ وقت نہیں اپنی، کروڑوں میں ہے لیکن آج کچھ وقت نہیں اپنی، وہ تھے بس 300 تیرا مگر لاکھوں پہ لاکھوں پہ بھاری تھے، وہ تھے بس 300 تیرا مگر لاکھوں پہ بھاری تھے۔ حضرت گرامی، ہم نے مسلک کے نام پر اتنا لڑ لیا، ہم نے مذہب کے نام پر اتنا لڑ لیا۔ زوردار تالیوں میں استقبال کر رہے ہیں ممتاز شاہ صاحب۔ ہمارا مسلکی انتشار اس قدر بڑھ چکا کہ حکومتیں ہمارے دین کے اندر مداخلت کرنے لگی۔ حضرت گرامی، ہم جس بھی مسلک کے ہوں اپنے اپنے مسلک کے تحفظات کے ساتھ ایک پرچم کے نیچے متحد ہو جائے، اور یقین جانیے کہ جس دن ہم لوگ ایک پرچم کے نیچے متحد ہو جائیں گے دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں 4 مصرع پڑھنا چاہتا ہوں۔ حکومت میں مداخلت ہوتی ہے، مسلم بہنوں کی ہمدردی کی بات کی جاتی ہے، میں ان کی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پیش کرتا ہوں۔ زمین کی دھول کو اب پربتوں کی فکر رہتی ہے، زمین کی دھول کو اب پربتوں کی فکر رہتی ہے، کئی لوگوں کو سستی شہرتوں کی سستی شہرتوں کی فکر رہتی ہے۔ آپ ہمارے اسلام کے خلاف لاکھ قانون بنائیں، لیکن جس کے اندر ایمان کا ذرہ برابر بھی حصہ ہوگا وہ انشاءاللہ اسلام کے خلاف بالکل نہیں جائے گا۔ میں شعر پڑھتا ہوں، اللہ کرے کہ آپ کی تالیوں کی گونج اور فرقہ پرستوں تک پہنچے جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ پیش کرتا ہوں درخواست۔ زمین کی دھول کو
باتوں کی فکر رہتی ہے، کئی لوگوں کو سستی شہرتوں کی فکر رہتی ہے، کئی لوگوں کو سستی شہرتوں کی فکر رہتی ہے، جو اپنے ماں بہنوں کی کبھی عزت نہ کر پائے، جو اپنے ماں بہنوں کی کبھی عزت نہ کر پائے، انہیں ہر بات مسلم عورتوں کی بہت شکریہ. سلام آپ کی محبتوں پر، سلام آپ کی. بہت اچھے بابا. انہیں ہر وقت مسلم عورتوں کی فکر رہتی ہے. اور شبیر بھائی چار مصرے آپ کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کی بے پناہ محبتیں، آپ کا دست شفقت جب اسد بستوی کے سر پر ہوتا ہے تو اسد بستوی پورے ہندوستان میں ضلع بستی سنت کبیر نگر کی اور سدھارتھ نگر کی ترجمانی کرتا ہے. کبھی ملا کبھی پنڈت، سبھی کردار میں ہے وہ، کبھی ملا کبھی پنڈت کبھی جو تھے گمنام کل تک آج ہر اخبار میں ہے وہ. اللہ کرے کہ ہندوستان کے تمام 130 کروڑ لوگوں کا درد ہو. پیش کرتا ہوں درخواست. کبھی ملا کبھی پنڈت، سبھی کردار میں ہے وہ، جو تھے گمنام کل تک آج ہر اخبار میں ہے وہ. ہمارے ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے، آپ کی تائید چاہتا ہوں، ہمارے ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے، ہمارے ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے، جنہیں جیلوں میں ہونا چاہیے سرکار میں ہے. سرکار میں ہے وہ، جنہیں جیلوں میں ہونا چاہیے سرکار میں ہے وہ. واہ یار کیا اچھے اچھے شعر سنا رہے ہیں. بہت شکریہ حاضرین گرامی. مجھے ایک نظم پڑھنی ہے، وہ نظم میں اس کا اجرا کر رہا ہوں شمیم بھائی، کریم بھائی کے سامنے اور ڈاکٹر عبداللہ فیصل صاحب کے سامنے. اگر وہ نظم آپ نے اپنی دعائیں دی، اپنی محبتیں دی تو انشاءاللہ کل بنگلور کی مشاعرے میں اور آئندہ آنے والے ہندوستان کے تمام مشاعروں میں پڑھوں گا. 2019 الیکشن سے پہلے ایک نعرہ دیا جاتا ہے اور الیکشن جیسے ہی ختم ہوتا ہے وہ الیکشن کے ساتھ وہ نعرہ بھی غائب ہو جاتا ہے. میں شعر پڑھوں گا، آپ میری آواز سے آواز ملائیں گے. وہ ایک نظم نہیں ہے بلکہ تمام ہندوستانیوں کا درد ہے. پیش کرتا ہوں درخواست کہاں گئے وہ لوگ، کہاں گئے وہ لوگ جن کی ہر لمحہ بس یہی پکار، کہاں گئے وہ لوگ جن کی ہر لمحہ بس یہی پکار. ہاں میں بھی ہوں چوکیدار، ہاں میں بھی ہوں چوکیدار، ہاں میں بھی ہوں چوکیدار، ہاں میں بھی ہوں چوکیدار. اور بند ملازہ فرمائے. اللہ کرے کہ آپ کی تمام جو آپ کا غصہ ہے، جو آپ کا درد ہے، اس بند میں شامل ہے. پیش کرتا ہوں شمیم بھائی بتا رہے. اچھے دن کا خواب بھی ہم نے دیکھا تھا ان آنکھوں سے، لگتا تھا یہ دیش بدل جائے گا ان کی باتوں سے. اچھے دن کا خواب بھی ہم نے دیکھا تھا ان آنکھوں سے، لگتا تھا یہ دیش بدل جائے گا ان کی باتوں سے. کہتے تھے کہ چاروں جانب ہریالی آ جائے گی، گاؤں گاؤں میں شہر شہر میں خوشحالی آ جائے گی. لگتا تھا کہ چاروں جانب ہریالی آ جائے گی، گاؤں گاؤں میں شہر شہر میں
میں خوشحالی آ جائے گی. لیکن ایسا دن ہے سب کے، لیکن ایسا دن ہے سب کے بند پڑے ہیں کاروبار. کہاں گئے سب چوکیدار، کہاں گئے سب چوکیدار، کہاں گئے سب چوکیدار، کہاں گئے سب چوکیدار، کہاں گئے سب چوکیدار. اور یہ بند بھی پڑھتا ہوں. اللہ کرے کہ آپ تمام لوگ اس وقت پر بھی اپنی دعائیں اور محبتیں دیں. پیش کرتا ہوں درخواست اجازت فرمائے. دیش کی کیسے کی جاتی ہے پہرے داری بھول گئے، دیش کی کیسے کی جاتی ہے پہرے داری بھول گئے. جتنے چوکیدار تھے اپنی چوکیداری بھول گئے. دیش کی کیسے کی جاتی ہے پہرے داری بھول گئے. جتنے چوکیدار تھے اپنی چوکیداری بھول گئے. مہنگائی کا عالم یہ ہے مشکل جینا لگتا ہے، مہنگائی کا عالم یہ ہے مشکل جینا لگتا ہے. پھر بھی سارے بھگتوں کو سب اچھا اچھا لگتا ہے، پھر بھی سارے بھگتوں کو سب اچھا اچھا لگتا ہے. شمیم بھائی، جب یہ وعدہ کیا جاتا ہے اس ملک کے نوجوانوں سے کہ ہماری سرکار آئے گی تو ایک سال میں تقریباً 2 کروڑ نوجوانوں کو روزگار ملے گا، جب ان سے روزگار کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے تو پکڑا نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. پیش کرتا ہوں درخواست ملازہ فرمائے. دیش کی کیسے کی جاتی ہے پہرے داری بھول گئے. جتنے چوکیدار تھے اپنی چوکیداری بھول گئے. مہنگائی کا عالم یہ ہے مشکل جینا لگتا ہے، پھر بھی سارے بھگتوں کو سب اچھا اچھا لگتا ہے. دیش کے جتنے نوجوان ہیں، دیش کے جتنے نوجوان ہیں پڑھ لکھ کر کے ہے بیکار. کہاں گئے سب چوکیدار، کہاں گئے سب چوکیدار، کہاں گئے سب چوکیدار، کہاں گئے سب چوکیدار. اور یہ بھی بند درخواست ملازم فرمائے. مسلم بہنوں کے حق میں اب سب لفاظی بند کرو، بھارت کو مضبوط بناؤ، جملے بازی بند کرو. بہنوں کے حق میں اب سب لفاظی بند کرو، بھارت کو مضبوط بناؤ، جملے بازی بند کرو. سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کی باتیں کرنے والے لوگ، سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کی باتیں کرنے والے لوگ، دکھتا نہیں ہے کیوں ان کو کشمیر میں مرنے والے لوگ. سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کی باتیں کرنے والے لوگ، سب کا ساتھ اور سب کے وکاس کی باتیں کرنے والے لوگ، دکھتے نہیں ہے کیوں ان کو کشمیر میں مرنے والے لوگ. ہوتا ہے کشمیر کے لوگوں، ہوتا ہے کشمیر کے لوگوں پر کیوں اتنا اتیاچار. کہاں گئے سب چوکیدار، کہاں گئے سب چوکیدار، کہاں گئے سب چوکیدار، کہاں گئے سب چوکیدار، کہاں گئے سب چوکیدار. بہت شکریہ حضرت گرامی. آئیے ایک مطلب 2-3 شعر پڑھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ بڑا انتظار کیا ہے میں نے آپ سے روبرو ہونے کا، تو ڈھیر ساری دعائیں آپ کے بھی اپنے دامن میں لیتے جاؤں. پیش کرتا ہوں. کسی شاعر نے ایک شعر کہا تھا کہ ہمیں دیکھو کہ اب تک ہوش ہم اپنے سنبھالے ہیں، ہمیں دیکھو کہ اب تک ہوش ہم اپنے سنبھالے ہیں، اگر تم اس جگہ ہوتے تو پاگل ہو گئے ہوتے. ہندوستان کا پورا موجودہ منظرنامہ میری آنکھوں میں ہے. دلی کے ابھی 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے. قاری اویس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے.
تبریز انصاری، اخلاق، پہلو خان، جنید، گوری لنکیش اور ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا پھر بھی انہیں مار دیا جاتا ہے. تب ان تمام درد کو اپنے سینے میں بساتا ہوں اور ایک مطلع کہتا ہوں. اللہ کرے کہ آپ تمام لوگ اس مطلع میں شامل ہوں. کیسے ہے راہ پر، کیسے ہے رہنما، کیسے ہے راہ پر، کیسے ہے رہنما، اور کیسی ہماری یہ سرکار ہے. کیسے ہے راہ پر، کیسے ہے راہ پر، کیسے ہے رہنما، کیسے ہے راہ پر، کیسے ہے رہنما، اور کیسی ہماری یہ سرکار ہے. آج کل ایسے حالات ہیں ملک میں، آج کل ایسے حالات ہیں ملک میں، گھر سے باہر نکلنا بھی دشوار. آج کل کیا بات ہے، زندہ باد ہے بابا. یہ ہمارے کنوینر عبدالکریم خان صاحب، صدر اتر بھارتی مہاسنگھ اور علی جناب ظفر محمدی صاحب، دونوں صاحبان استقبال کر رہے ہیں. بہت اچھے بھائی بابا. بہت شکریہ. مجھے دعائیں ملے ظفر محمدی صاحب کی، بھائی کریم خان صاحب کی. یقیناً بہت اچھا لگتا ہے. بڑی دور سے میں نے سفر کیا تھا، میرا آنا وصول ہو گیا. حضرت گرامی پیش کرتا ہوں صرف کچھ آج کل ایسے حالات ہیں ملک میں، گھر سے باہر نکلنا بھی دشوار ہے. آج کل ہندوستان میں بسنے والے تمام ہندو بھائی یا دوسرے مذاہب کے لوگ ایسے نہیں ہیں. صرف 5% لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں دنگا ہو، جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں نفرت پھیلے. ایسے 5% لوگوں کو ایک جواب دیتا ہوں. اللہ کرے کہ آپ میری آواز بند کر بولے. پیش کرتا ہوں درخواست. آج کل ایسے حالات ہیں ملک میں، گھر سے باہر نکلنا بھی دشوار ہے. کیسے ہے راہ پر، ظالموں ظلم کرتے ہو، کرتے رہو، سامنے سے تمہارے جھکے گا نہیں. جان سے زبردستی کا نعرہ لگواتے ہیں، ان کے لیے ایک پیغام ہے. آپ تمام لوگ میری آواز بن کر بولے، ان کے کانوں تک آپ کی تالیوں کی گونج پہنچے. پیش کرتا ہوں. ظالموں ظلم کرتے ہو، کرتے رہو، ظالموں ظلم کرتے ہو، کرتے رہو، سامنے سے تمہارے جھکے گا نہیں. اپنے اللہ کے سچے بندے، اپنے اللہ کے سچے بندے ہیں، اور اللہ ہمارا مددگار ہے. اپنے اللہ کے ظالموں ظلم کرتے ہو، کرتے رہو، سامنے سے تمہارے جھکے گا نہیں. اپنے اللہ کے سچے بندے ہیں ہم، اور اللہ ہمارا مددگار ہے. کیسے ہے راہ پر، کیسے ہے رہنما، اور کیسی ہماری یہ سرکار